السلام علیکم۔ تخلیقی ادب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جو قصہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ صوبہ سرحد کے ایک نوجوان آدمی آدم خان اور درخانئی کا قصہ ہے۔ کسی زمانے میں صوبہ سرحد میں دریائے سوات کے کنارے ہری کوٹ میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام مٹھا خیل تھا۔ اس قبیلے کے ایک شخص حسن خان کا نوجوان بیٹا آدم خان قبیلے بھر میں اپنی بہادری، شرافت، خوش اخلاقی اور ہنرمندی کی وجہ سے مشہور تھا۔ آدم خان قبیلے کے دوسرے نوجوانوں کی طرح ماہر شاہ سوار تھا۔ وہ جانوروں سے محبت کا سلوک کرتا تھا، اس لیے جنگلی گھوڑے بھی اس سے مانوس ہو جاتے اور وہ انہیں اپنی سواری کے قابل بنا لیتا۔ اس کے علاوہ وہ اتنا اچھا رباب بجاتا اور میٹھی آواز میں گیت گاتا تھا کہ پہاڑوں اور وادیوں کے پرندے اور ہرن تک اس کا رباب اور گیت سن کر جھومنے لگتے تھے۔ آدم خان کا قبیلہ ایسے پہاڑ پر آباد تھا جہاں سخت سردی پڑتی تھی۔ سردی کے موسم میں اونچے چناروں کے پیڑ برف سے ڈھک جاتے، اسی لیے قبیلے کے لوگ سردیاں آتے ہی میدانوں کی طرف چلے جاتے تھے تاکہ میدانی علاقوں میں برف باری کا زمانہ آرام سے گزار سکے۔ ایک طرف سردیوں کے موسم میں مٹھا خیل قبیلے کے لوگ اپنے خیموں، بھیڑ بکریوں اور دوسرے ضروری مال اور اسباب کے ساتھ میدان کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ راستے میں آدم خان اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے ایک چشمے پر لے گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی پیتل کی بڑی سی گاگر میں پانی بھر رہی ہے۔ بات چیت کرنے پر آدم خان کو معلوم ہوا کہ اس کا نام درخانئی ہے اور وہ خاصی خیل قبیلے کے ایک امیر طاؤس خان کی بیٹی ہے۔ آدم خان اور درخانئی دونوں بہت خوبصورت تو تھے ہی، ساتھ ہی انہیں ایک دوسرے کا اخلاق اور طبیعت بھی پسند آئی۔ ان دونوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ دونوں نے سوچا کہ ہم شادی کر کے زندگی کے ساتھی بن جائے تو بہت خوش رہیں گے، لیکن یہ آسان نہ تھا کیونکہ ان قبیلوں کے درمیان پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی اور دونوں قبیلے آپس میں شادی بیان نہیں کرتے تھے۔ آدم خان اور درخانئی ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر اپنے اپنے راستے پر لوٹ گئے۔ دونوں کا خیال تھا کہ ان کی ملاقات کبھی نہیں ہو سکے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جب 2-3 دن کے بعد آدم خان کا قافلہ مالا کنڈ درہ کے پاس پہنچا تو اس کے گھوڑے کی نیل اکھڑ گئی۔ نیل ٹھکوانے کے لیے وہ گاؤں کی ایک لوہار کی دکان میں گیا۔ جب آدم خان وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں درخانئی پہلے سے موجود تھی۔ اتفاق سے درخانئی کے لوہے کے چرخے کا تکلا ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ درخانئی نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ہم دونوں ساتھ جیے اور ساتھ مرے۔ درخانئی اور آدم خان اپنے اپنے قبیلوں میں واپس لوٹ گئے۔ درخانئی کی سہیلیوں اور آدم خان کے ساتھیوں نے ان کے والدین سے ذکر کیا کہ اگر آدم خان اور درخانئی کی شادی ہو جائے تو دونوں قبیلوں کے لوگ سکون سے مل جل کر رہ سکیں گے، لیکن قبیلے کے سرداروں کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ اس بات سے درخانئی اتنی اداس ہو گئی کہ اس نے کہیں آنا جانا بالکل چھوڑ دیا۔ سردیاں گزارنے کے بعد دونوں قبیلے ہرے بھرے میدانوں کی طرف لوٹ آئے۔ بہار کے موسم میں سرحد کے پہاڑوں پر ہر طرف خوبصورت پھول کھل جاتے ہیں۔ چشموں کا صاف، شفاف، ٹھنڈا، میٹھا پانی بہتا ہے اور ہر جاندار اس خوبصورت علاقے میں موسم کا لطف اٹھاتا ہے، لیکن آدم خان اور درخانئی اپنے قبیلوں کی دشمنی کی وجہ سے اداس تھے۔ درخانئی کا رنگ زرد پڑ گیا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کے رشتہ داروں نے جب درخانئی کا یہ حال دیکھا تو سوچا کہ شاید اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے جادو کا اثر دور کرنے کے لیے درخانئی کو اسپند کی دھونی دی۔ درخانئی نے ان سے کہا، آپ نے میرے بال کھول کر مجھے آگ اور دھوئیں کے پاس بٹھا دیا ہے، لیکن مجھ پر جادو کا اثر نہیں ہے۔ میں اور آدم خان یہ چاہتے ہیں کہ خاصی خیل اور مٹھا خیل قبیلوں کی دشمنی ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے ہر سال دونوں قبیلوں کے بہت سے نوجوان ناحق مارے جاتے ہیں۔ اگر آدم خان سے میری شادی ہو جائے تو دونوں قبیلے ایک دوسرے کے رشتہ دار بن جائیں گے۔ درخانئی کی یہ بات سن کر ان کے رشتہ داروں نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، دشمنوں سے رشتہ داری کیسے کی جا سکتی ہے؟ کچھ دن بعد درخانئی کے رشتہ داروں نے اس کی منگنی اپنے قبیلے کے ایک شخص جلال خان کے ساتھ کر دی اور اگلے بہار کے موسم میں درخانئی کی شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ جب درخانئی کی منگنی کی خبر آدم خان کو ہوئی تو وہ بہت بے چین ہو گیا۔
اس نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی ایک فوج تیار کر کے درخانی کے منگیتر جلال خان کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ دونوں قبیلوں کے نوجوان بہادر اور صحت مند تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ کیا۔ دونوں طرف کے بہت سے نوجوان مارے گئے۔ لڑائی میں جلال خان کے ساتھی ہار گئے، لیکن جلال خان میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ لڑائی جیتنے پر بھی آدم خان کے ساتھی خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ اپنے پیارے دوست کو زخمی حالت میں دیکھ کر رو رہے تھے۔ درخانئی اس جنگ سے بے خبر اپنے گھر کے باغیچے میں اداس بیٹھی تھی۔ کہتے ہیں کہ درخانئی نے اپنے باغیچے میں 2 پھول ساتھ ساتھ لگا رکھے تھے۔ دونوں پودوں میں ایک ایک ہی پھول آتا تھا۔ درخانئی نے ایک پودے کا نام درخانئی رکھا تھا اور دوسرے پودے کا نام آدم خان رکھا تھا۔ جنگ میں آدم خان کے زخمی ہونے کے بعد باغیچے میں آدم خان نام کا پھول تیزی سے مرجھانے لگا۔ درخانئی باغیچے میں بیٹھی اس پھول کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ جلال خان اس کے گھر میں خون میں ڈوبی ہوئی تلوار لیے داخل ہوا اور جنگ ہارنے کے غم میں درخانئی سے یہ جھوٹ بولا کہ آدم خان جنگ میں مارا گیا ہے۔ اس نے کہا، آدم خان اب دنیا میں نہیں رہا، یہ دیکھو میری تلوار پر اس کا ہی خون ہے۔ یہ سن کر درخانئی کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے وہیں پھولوں کے اوپر اپنی جان دے دی۔ جب اس کی موت کی خبر آدم خان کو ہوئی تو وہ بھی زندہ نہ رہ سکا اور دونوں اس طرح نوجوانی میں ختم ہو گئے۔ مٹھا خیل اور خاصی خیل قبیلوں کے لوگ ان دونوں کی موت پر حیران رہ گئے اور زاروں قطار روتے ہوئے انہیں دفن کرنے کے لیے چلے گئے۔ ایک درویش بزرگ نے یہ منظر دیکھ کر دونوں قبیلوں سے کہا، افسوس کہ تمہاری ضد نے آدم خان اور درخانئی کی جان لے لی اور دوسرے بھی بہت سے نوجوان مارے گئے۔ اب ان کی روحوں کو اسی طرح سکون پہنچ سکتا ہے کہ تم اپنی دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم کر کے آپس میں کبھی جنگ نہ کرنے کا عہد کرو۔ دونوں قبیلوں کے لوگوں کو اس غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے آپس کی دشمنی ختم کرنے کا عہد کر لیا۔ آدم خان اور درخانئی نے اپنی جان کی قربانی دے کر قبیلوں میں صلح کرا دی۔ کہتے ہیں کہ صوبہ سرحد کی یہ کہانی آج بھی وہاں کے بچے بچے کو یاد ہے۔ سرحد کے کئی بڑے شاعروں نے آدم خان اور درخانئی پر بہت سی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ سرحد میں مردان کے پاس 2 پہاڑیاں طاؤس اور حسن درے ہیں، جہاں ان دونوں قبیلوں نے اپنے خیمے گاڑے تھے۔ نوشہرہ کے قریب دریائے کابل کے کنارے ایک مقام زرمینہ پر آدم خان اور درخانئی کی قبریں ہیں، جن پر کیکر کے 2 درخت ہیں۔ کہتے ہیں رباب کے لیے ان درختوں کی شاخوں سے مضراب بنائے تو وہ بہترین موسیقار بن جاتا ہے۔